السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ نحل ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 124 کا ترجمہ کچھ رہ گیا تھا، 124 سے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لا یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ہم نے آیت سورۃ بقرہ میں بھی اس کا ترجمہ پڑھا تھا، اس میں بھی یہ پھر دوبارہ آ گیا۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب جن جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، ان باتوں کے سلسلے میں ان کے درمیان قیامت کے دن ہی فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی اتباع کرنے اور صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق قائم کرنے میں ہی بہتری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا ہوگا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی مفت میں اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو ہماری طرح ہفتے کے دن کی تعظیم کیوں نہیں کرتے ہماری طرح۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس آیات میں۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اب جن جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں نا، قیامت کے دن جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا۔ ابتدا میں تو جمعے کا دن تھا، مثلا جمعے کو دن تھا، لیکن پھر یہ ہفتے کا دن جو ہے نا وہ یہودیوں پر ہفتے کا دن جو ہے نا اس پر احترام کرنا وہ کہتے ہیں واجب ہے۔ تو جو عیسائی ہیں وہ اتوار کے دن کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ہم سب امتوں کے بعد دنیا میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہودی اور نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب ملی، پھر یہی جمعے کا دن ان کے لیے بھی مقرر ہوا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو پھر اللہ نے ہم کو یہ دن عنایت کیا، پھر سب لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ یہودی کا دن کل کا ہے اور نصارہ کا پرسوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی سب سے پہلے جو ہے، دیکھیں جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کے دن سے محروم کر دیا، تو یہودیوں کا دن ہفتے کا اور نصارہ کا دن اتوار کو مقرر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا اور جمعے کے دن ہم کو ہدایت دی، غرض یہ کہ جمعہ ہفتہ اتوار کے دن مقرر ہوئے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے یہودی عیسائی قیامت کے روز ہمارے پیچھے ہوں گے۔ دنیا میں ہم سب سے پیچھے ہیں اور قیامت کے روز سب سے آگے ہمارا ہی فیصلہ ہوگا۔ یعنی اس آیت میں جمعے کا دن ہمارے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور عیسائی آپ دیکھ لیں آج بھی اتوار کا دن ہی مناتے ہیں، اور ہم جمعے کے دن کو اہمیت دیتے ہیں۔ جمعے کا دن ہمارے لیے سب سے اہم قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیتے رہیں، جب کبھی بحث کا موقع آئے تو ان سے بہترین طریقے سے بحث کیجیے، بے شک آپ کا رب انہیں بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یعنی اہل کتاب اور مشرکین کو مسلسل اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی نا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توحید کے دلائل بار بار اور نئے نئے انداز میں دیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دعوت کے طریقے کی جو تعلیم دی ہے
اس میں یہ فرمایا اللہ نے کہ اے رسول آپ نے اپنے رب کے راستے کی طرف جو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور جب کبھی بحث کا موقع آئے تو ان سے صحیح طریقے سے ان کو سمجھائیں، احسن طریقے سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو گمراہی کر رہا ہے اور جو گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت پر چل رہا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی تبلیغ کے یہ جو واضح و نصیحت کے جو آداب ہیں، ان میں ہم نے واضح و نصیحت کے آداب بڑی اچھی طرح پڑھے ہیں پیچھے، کہ ہمیشہ واضح جو نصیحت ہے ہمیشہ عمدہ الفاظ میں نصیحت کریں، تبلیغی یا نصیحت نرمی سے کریں۔ اگر بحث کا موقع آ جاتا ہے نا تو بہت ہی خوبصورتی سے پسندیدہ انداز میں بحث کرے کہ اس میں لڑائی کی صورت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسروں کے بزرگوں اور جن لوگوں کو وہ مانتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ ہم نے سورۃ انعام میں آیت نمبر 109 میں پڑھا تھا نا، کہ جن ہستیوں کو یہ مشرک کے علاوہ نظر و نیاز کے لیے پکارتے ہیں نا، ان کو برا نہ کہو، کہیں ایسے نہ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں اور لا علمی میں اللہ کو برا کر بیٹھے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا سورۃ انعام میں۔ جو کہیں خود بھی اس میں جو ہے نا عمل کریں، ٹھیک ہے۔ جو ہم بات منہ سے کریں، واضح نصیحت کریں، خود اس کا نمونہ ہو پہلے، اور جبراً کسی کو مسلمان نہ بنائیں خدا را، ٹھیک ہے۔ یعنی دین کو منوانے کے لیے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا لا اکراہ فی الدین، پڑھی تھی نہیں آیت نمبر 256 آیت ہے، تو ہم نے یہ پڑھی تھی کہ لا اکراہ فی الدین یعنی دین اسلام کو منوانے میں کسی قسم کا جبر نہ کریں، عمل صالح سے پہلے اپنے آپ کو راستہ کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی کو تبلیغ کرنے سے پہلے خود کو نمونہ بنائیں، اس کو خود ہی آپ کے نمونے سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اور کسی بھی حقائق کو نہ چھپائے، اور اہم باتوں کو، جو اہم باتیں ہوتی ہیں ان کو 3 بار دہرائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرے، خوشخبریاں بھی سنائے اور آسانیاں بھی پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ نفرت والا کوئی معاملہ نہ رکھے، اور صبر و استقامت کے ساتھ کام لیں۔ لوگوں کی وہ جو دل خراش باتیں ہیں وہ سنیں اور خاموش رہے۔ جب آپ کسی سے دین کے معاملے میں بات کر رہے ہوں تو یہ جو معاملات ہیں نا اس صورت میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ دینی باتیں کر رہے ہوں تو یہ باتیں جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ کر رکھیں، مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے۔ تبلیغ کے دوران ایک ہی آیت کی تبلیغ، مثلا جب آپ تبلیغ کر رہے ہوں تو کم از کم ایک آیت تو بیان کر دیں، تو اگر کوئی آگے سے بندہ کچھ سختی کا پہلو اختیار کرتا ہے نا تو اسے نظر انداز رکھیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اختلاف نہ رکھیں آپس میں، اور اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اہم ترین بات جو ہے بے باکی کے ساتھ حق کو بیان کریں، بے باکی کے ساتھ نا حق کو بیان کریں، صحیح، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت طارق کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حالت میں کہ آپ کا پاؤں رکاب میں تھا تو سوال کیا کہ افضل جہاد کون سا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کرنا، ٹھیک۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 126 وَإِنَّا عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرُ الصَّابِرِينَ، یعنی اے ایمان والو، یہ آیت کا ترجمہ میں آپ کو 2 بار پڑھ کر سناؤں گی، اور بے شک آپ بھی سورۃ نحل آیت نمبر 126 کا ترجمہ خود بھی پڑھیے گا، بہت بہت ہی سکون دینے والا ترجمہ۔ سنیے، اے ایمان والو، اگر تمہیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بس ویسی ہی تکلیف پہنچاؤ جیسی تکلیف تم کو اس سے پہنچتی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اگر
یہ سمجھیے ذرا غور سے، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ دوبارہ پڑھو۔ اے ایمان والو، اگر تم کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کو بس ویسی ہی تکلیف پہنچاؤ جیسی تکلیف اس نے تم کو دی ہے، اور اگر تم صبر کرتے ہو تو صبر والوں کے لیے یعنی کہ صبر ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ جو تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے تم بھی ویسے ہی کرو، لیکن اگر تم صبر کرتے ہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر تم کسی کو انتقاماً تکلیف پہنچاؤ تو بس، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی ڈسارڈ کر رہا ہے تو تم بھی ویسے ہی کرو، لیکن اگر تم ویسے نہیں کر رہے اور صبر کر رہے تو اللہ کیا ہے، صبر والوں کے سامنے اس کے انتقام میں زیادتی نہ کرو، جو وہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں اللہ سے بولو، اللہ ہی اس کا جو ہے نا جواب دے، اللہ ہی سب کچھ کرے۔ یہ جو یہ حکم عام ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ جہاد میں کافروں پر اتنی سختی کرنی چاہیے جتنی سختی انہوں نے مسلمانوں پر کی ہے، اور اسلامی حکومت میں قصاص لیتے وقت بھی اتنی تکلیف پہنچائی جائے جتنی تکلیف اس شخص نے جس سے قصاص لیا جا رہا ہے پہنچائی ہے۔ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر صبر کرتے ہو تو صبر والوں کے لیے بہتر ہے، صبر بہتر ہے، اس کو دنیا میں بھی ثواب ملے گا اور آخرت میں۔ انتقام لینے سے کہیں بہتر ہے کہ صبر کریں۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ کی مختلف آیات میں یعنی کہ پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 27 اور 28 میں، وَاصْبِرْ مَا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ تو صبر ہی کرتے رہیں، آپ کا صبر کرنا تو بس اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا، یعنی بغیر اس کی توفیق کے تو صبر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے حال پر آپ رنج و غم نہ کریں، جو یہ تدبیریں کر رہے ہیں نا یہ لوگ، ان سے دل تنگ نہ ہوں، بے شک اللہ ان لوگوں کو ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، تو مثلا کافروں کی اس حالت پر آپ افسوس کرتے تھے، آپ ان کی اصلاح کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ دیکھ لیں ہمارے نبی، کتنا بڑا ان کا حوصلہ ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے اور صبر کر کے ان کی اصلاح کے لیے بے چین رہتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول آپ صبر کریں، آپ کا صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی توفیق کے مثلا بغیر اس کی توفیق کے کوئی صبر ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان کے حالات، کافروں کے حال پر غمگین نہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کی خیر خواہی کی مثلا اللہ کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ جو ٹائم دیتا ہے انسان کو کہ وہ خود کو سنوار لے، جو اللہ نے مہلت دی ہے تو وہ سنوار لیتا ہے تو اپنے بھلا کرتا ہے، اور نہیں سنوارتا تو پھر اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہی ہے۔ ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا نا، آپ مجھے بتائیں کہ اچھی طرح جان لو اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب متقیوں کے ساتھ ہے تو پھر کس بات کا غم؟ کس لیے اپنا دل چھوٹا کرنا، کسی لیے پریشان رہنا؟ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو سب شکر ہے اللہ کا، وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ بڑا بریک بین ہے نا، وہ تو بڑا بریک بین ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو پھر یعنی ہر بات کے آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کیا کہ جو بندہ صبر کر جاتا ہے اس کے لیے ہے، ذرا جو صبر کر جاتا ہے تو پھر یہ کتنی کسی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے نا ہماری، 50-60 سال زندگی جو ہم گزار رہے ہیں آج کل کی بیسک میں اتنی زندگی ہے 50-60 سال ہی ہے، اور اس میں آپ اندازہ لگا لیجیے، دیکھ لیجیے گا
50-60 साल ज़िंदगी है, कोई होंगे जो बुज़ुर्ग होंगे वो भी, अल्लाह का हुक्म है ज़िंदगी का, लेकिन अक्सरियत में आप देखें 50-60 साल ज़िंदगी है। तो हमने आज हमारी सूरत जो नहल है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हमने मुकम्मल कर लिया। यहाँ तक ख़त्म करने में मैं आपको एक ही यानी कि एडवाइस है, मेरी नसीहत है, ख़्वाह मामला कैसा ही क्यों ना हो, आप कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना। और फिर जिसके साथ अल्लाह हो जाता है, यानी अल्लाह सब्र वालों के साथ है, अल्लाह मुत्तकियों के साथ है, ठीक है, तो कभी भी सब्र का दामन न छोड़ो, अल्लाह पर छोड़ दे। जब भी कोई मुसीबत परेशानी पेश आए, सूरत वज़ुहा पढ़ें। वो है ना सूरत कुरान पाक में 30वें पारे में, वज़ुहा, आप वो पढ़ें, सुने, आप यकीन करें आपको सुकून महसूस होगा। आप ये अल्लाह ताला की आयत, ये जो मैं आयत है ना बीच बीच में से, ये इनको हाईलाइट कर लें। जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई गम लाहक हो जाए, कोई ऐसी बातें हो जाएं, हो जाती हैं ज़िंदगी में, हो जाते हैं मामलात ज़िंदगी में ऐसे, कभी भी सब्र का साथ ना छोड़ें, सब्र करें। अल्लाह किसके साथ है? सब्र वालों के साथ और मुत्तकियों के साथ, ठीक है। आज का हमारा सबक यहीं तक था। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत नहल मुकम्मल हो गई। आए सब मिलकर दुआ करें अल्लाह से, या अल्लाह हमें सब्र वाला बना दे, या अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, या अल्लाह हमें हिदायत दे दे, या अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे वालिदैन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा, या अल्लाह हमें अच्छी सेहत दे दे, या अल्लाह ये जो हमारी ज़िंदगी है इसमें हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे दे, या अल्लाह हमारी औलाद को भी नेक बनाना, या अल्लाह हमारी औलाद को भी नेक बनाना, या अल्लाह उसे भी अपने रास्ते पर चुना, या अल्लाह जो रास्ता तुमने चुना ये हमारे लिए जो चुना, या अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है, हम या अल्लाह बहुत बड़ा एहसान है, तेरी नेमतें खाते हैं, तेरे दिए हुए बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तूने हमें तंदुरुस्ती दी है, या अल्लाह हम गुनहगार बंदे हैं, कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई भी भूल चूक हो जाए मालिक हमें माफ़ करना, हमें माफ़ करना, हमारी औलाद को सिरात मुस्तकीम पर चला, या अल्लाह जो भी बीमार लोग हैं, जो भी, या अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमा, उन्हें तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, या अल्लाह जो बेबस बेहाल हैं उन पर अपना रहम फरमा, या अल्लाह ये आजकल मैं देख रही हूँ लोग किरायों के घरों में रहते हुए बड़े परेशान हैं, या अल्लाह उन्हें अपने घर अता फरमा, या अल्लाह तमाम मुसलमान मोमिनीन मोमिनात की मुश्किलात आसान फरमा, या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर कर, या अल्लाह ये जिस तरह के हालात हो गए हैं, या अल्लाह ये जिस तरफ ये लोग जा रहे हैं, या अल्लाह सब में बेहतरियाँ कर दे, बेहतरियाँ कर दे, या अल्लाह जो हमारे मुसलमान मोमिनीन मोमिनात फ़ौत हो गए हैं जिनके पीछे कोई हाथ उठाने वाला नहीं है मेरे मौला, या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत अता फरमा, उनकी कब्रों को भी जन्नत के आला मकामात में से अच्छा मकाम अता फरमा, उनकी कब्रें भी कुशादा कर दे मेरे मालिक कब्र की जो सख्ती हैं उनको दूर फरमा, या अल्लाह हमारी कब्र की मंजिलें आसान फरमा दे, या अल्लाह जो हमारे शौहर हैं उनकी ज़िंदगी दराज फरमा, उनकी कमाइयों में बरकत डाल दे, या अल्लाह हमारे घरों में सलूक, इत्तेफाक और मोहब्बत जैसी चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई हैं, या अल्लाह हमारे घरों में सलूक, इत्तेफाक और मोहब्बत जैसी चीज़ें हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दे एक दूसरे के लिए मेरे मौला, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे, या अल्लाह अमन और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।